مجھے والدین سے، بھائیوں سے، قبیلے سے، سب سے بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کا پیار اور محبت ہے، لیکن اپنی جان کی جب بات آتی ہے تو میں اپنی جان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لگتا یوں ہے جان زیادہ محبوب ہے۔ ابھی اتنی بات کی تو نبی پاک نے فرمایا عمر اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کے محبت میرے ساتھ نہ کرے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا یا رسول اللہ اس لمحہ مجھے اپنی جان سے بھی آپ زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر اس وقت تم پکے مومن ہو، اس وقت تم پکے مومن ہو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت تو بتلا رہی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد سے، قبیلے سے، بیوی سے، بچوں سے اور گھروں سے اور تجارت سے، کمائے ہوئے مال سے زیادہ محبت تمہیں اپنے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو مومن نہیں، اللہ کے فیصلے عذاب کے منتظر رہو، وہ تمہیں آ کر ہلاک کرے گا۔ یہ آیت تو آگئی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہی حال ہے، ہم اس آیت پر پورے اتر رہے ہیں یا کون تھے جو ان پر پورے اترے؟ آج انشاءاللہ اس مسئلہ کو بیان کروں گا، وہ کون تھے جو اس آیت کا مصداق بنے۔ دلائل سے بات کروں گا، قرآن و حدیث سے بات کروں گا، انشاءاللہ امید ہے میری بات سمجھ بھی آئے گی۔ آپ ذرا دیکھیں، کسی بندے کو کہا جائے یا گاڑی رکھ لو، یہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آگے سے لوگ کہتے ہیں جناب اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے۔ داڑھی میں کون سا اسلام ہے؟ حضرات گرامی، داڑھی میں اسلام تو نہیں، لیکن اسلام میں داڑھی ہے، کیونکہ داڑھی میں اسلام ہوتا تو پھر تو فرعون نے بھی رکھی تھی، اور اس وقت عیسائی پادریوں نے، بعض پادریوں نے بھی رکھی ہے، اور سکھوں نے بھی داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی داڑھی رکھنا میرے محبوب پیغمبر کی نسبت سے نہیں ہے۔ مسلمان جب داڑھی رکھے تو وہ نسبت رسول سے رکھے گا، جب اللہ کے محبوب پیغمبر کی نسبت سے رکھے گا تو پھر حضور سے محبت ہوگی۔ حضرات گرامی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہمارے گھروں میں کیا یہ ساری چیزیں ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے، شادی کا وقت آ جائے، شادی ہو جائے، شادی کا وقت آئے تو ہمارے گھروں میں دین نکل جاتا ہے، غمی آئے تو ہماری زندگیوں میں حضور کی سنت اور ہمارے گھروں سے نبی کی سنت نکل جاتی ہے۔ کہاں جائیں، کیا کریں؟ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے اصل دین پہ پردہ ڈال کے اصل دین کو چھپا رکھا ہے اور بدعات اور رسومات کو دین کا رنگ دے دیا ہے۔ جو بندہ بدعت پہ عمل کرے گا اس کے بارے میں اتنے فضائل سنا دیے جاتے ہیں کہ وہ بندہ ساری زندگی بدعت پہ رہ جاتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کے نزدیک تک نہیں آتا۔ کیا کریں؟ پریشانی ہے، غم ہے اس بات کا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے دین کی قدر کون کرے گا؟ جو قدر کرے گا اللہ انہیں عزت بھی دے گا۔ اگر ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھروں میں اگر دین نہ آیا تو ایک وقت آئے گا رسومات دین والی جگہ لے جائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا اللہ اہل علم کو اٹھا لے گا، علم والے لوگ، علماء کرام، تقوی والے علماء اللہ اپنے پاس لے جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے لوگ جہالا رہ جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑے بڑے عمراء، جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں گے مسئلے پوچھنے کے لیے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ خود بھی جاہل ہوں گے اور لوگوں کو بھی غلط مسئلے بتلائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے جہنم کا سبب بنیں گے۔ حال یہ ہے ہمارا کہ جب کبھی نماز کا وقت آئے تو جس بندے نے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں آپ آگے ہو جائیں، آپ نماز پڑھا دیں۔
اسلام کا معیار اور اسلام کا نمونہ اور اسلام جو نبی پاک اور آپ کے صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا اس سے ہم کہیں دور ہیں. نہ ہمارا کھانا نبی پاک کی سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا پہننا نبی پاک کی سنت کے مطابق ہے، نہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے. ہمارے خوشیاں اور غمیاں تمام کے تمام مراسم میں چکے ہیں. دیکھا جائے جب تیسرا دن آتا ہے، آپ رات اخبار پڑھتے ہیں، اخبار پہ لکھا ہوتا ہے فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کا آج رسم کل ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ رسم کل ہے. یاد رکھ لینا رسم اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے. رسم ہر علاقے میں مختلف ہوتی ہے لیکن سنت پوری دنیا میں ایک جیسی ہوتی ہے. سنت کا کبھی رنگ تبدیل نہیں ہوتا لیکن رسم ہر علاقے کی مختلف ہے. اور یاد رکھنا نام دیا جاتا ہے رسم کل کا اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج اس سارے ثواب کے لیے لوگوں نے جمع ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وفات کے کیسے گزارے. جب آپ کے صحابہ کی اور آپ کے رشتہ داروں کی آپ کی زندگی میں وفات ہوئی، حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، تو نبی پاک نے 3 دن کیسے گزارے. جس طرح حضور نے گزارے، آپ کے صحابہ نے گزارے، اہل بیت نے گزارے. اگر ہم اسی طرح گزاریں گے تو وہ دین ہوگا، اگر اس سے ہٹ کے گزاریں گے تو وہ کبھی دین نہیں ہو سکتا. حضرات کرام کی فکر اس بات کا ہے کہ دین کا حلیہ بگڑتا جا رہا ہے اور سنت پہ پردہ آ رہا ہے. سنت پہ پردے کی وجہ سے بدعت کو لوگ اتنا رواج دے رہے ہیں. اگر تیسرے دن اجتماع نہ کیا جائے اور تیسرے دن جمع ہو کر رسم کو نہ کیا جائے، لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ کوئی فاتحہ نہ درود، اس طرح کے القاب دیتے ہیں. حالانکہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی وفات پہ ایسا نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کی وفات پہ ایسا نہیں کیا. ایصال ثواب جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ رخصت ہو جائے دنیا سے، اس کی روح کو ثواب پہنچانا، اس کا تمام اہل سنت والجماعت قائل ہیں، اس کا کوئی بھی منکر نہیں. لیکن یاد رکھنا ثواب پہنچانے کے لیے وقت کا مقرر کرنا اسلام میں نہیں ہے کہ فلاں وقت میں تم ایصال ثواب کرو گے تو ثواب پہنچے گا، اگر فلاں وقت میں نہیں کرو گے تو ثواب نہیں پہنچے گا. اور دوسری بات کہ ایصال ثواب کے لیے مولوی صاحب کا انتخاب کرنا، فلاں حضرت صاحب تشریف لائیں گے تو ثواب پہنچے گا، اگر وہ نہیں تشریف لائیں گے تو ثواب نہیں پہنچے گا. یہ اللہ کی محبوب پیغمبر کی کسی سنت سے اور آپ کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اس لیے ایصال ثواب کے لیے وقت کا مقرر کرنا، دن کا مقرر کرنا اور کسی ایک آدمی کا متعین کرنا ضروری نہیں ہے. اور پھر دوسری بات کہ آپ جو صدقہ کریں جس وقت کریں اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا ثواب جو دنیا سے رخصت ہوا ہے اگر مومن ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ دستور ہے، یہ پاکستان میں نے پنجاب میں دیکھا بہت سارے لوگوں کو کہ قرآن مقدس پڑھانے کا عجیب انداز ہے. میں آج یہی بتا رہا ہوں کہ سنت پہ پردہ ہے اور بدعات و رسومات عروج پہ ہیں. آج حال یہ ہے، لاہور میں نے پڑھا آخری سال، تو وہاں یہ حال ہے بعض مدارس میں کہ جب کسی کا کوئی رشتہ دار بہت ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں مدرسہ میں، پوچھتے ہیں قاری صاحب کو قرآن مقدس پڑھا ہوا ہے؟ آگے سے پھر لوگ یہ کہتے ہیں حفاظ کرام، قاری صاحب یہ کہتے ہیں کون سا پڑھا ہوا لینا ہے، قاریوں کا پڑھا ہوا لینا ہے یا حافظوں کا یا سادہ پڑھا ہوا لینا ہے؟ اب جناب وہ بندہ اپنی وسعت کے مطابق بتائے گا کہ اچھے قاریوں کا پڑھا ہوا لینا ہے تو اس کی اجرت اور ہے اور اس سے کم درجے کی اجرت اور ہے اور اس سے کم درجے کی اجرت اور ہے. یہ قرآن مقدس کو بیچا جا رہا ہے. اور پھر انداز کیا ہے کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے 3 قرآن مقدس پڑھے ہوئے آپ کے ملت کیے، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیے. اب جناب اسی طرح جتنا پڑھا ہوا ایک مولوی صاحب کو دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. حضرات گرامی، اللہ کے محبوب پیغمبر سے یہ طریقہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ قرآن مقدس پڑھنے کے بعد ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو دیا جائے اور پھر وہ جمع کرنے کے بعد پھر وہ اکیلا آدمی جو ہے نا وہ ایصال ثواب کرے. حضور سے یہ بات ثابت ہے، شریعت مطالعہ میں یہ بات ہے جب بھی کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرو، نیت کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو لکھ لیتے ہیں، اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں اللہ کے امر سے.